السلام علیکم دوستو، عنایت سکلز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور بے روزگاری سے تنگ آ گئے ہیں اور آپ کاروبار بنانا چاہتے ہیں، یا آپ محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن آپ کی آمدنی کم ہے اور آپ گھر بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا پاکستان میرا گھر اخوت لون اسکیم آپ سب بے روزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ اب آپ کو اخوت لون اسکیم کی طرف سے 20 لاکھ تک بلا سود قرض ملے گا، جس پر کوئی سود وغیرہ نہ ہوگا، لیکن کچھ رولز ریگولیشنز ہے، اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، سکپ بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پروگرام کے لیے، کیسے آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور پھر اس کو جمع کیسے کرنا ہے دفتر میں۔ حکومت پاکستان نے میرا پاکستان میرے گھر پروگرام 2022 کا آغاز کیا ہے۔ تمام پاکستانی اخوت فاؤنڈیشن سے قرض لے کر 2022 میں اپنا گھر بنائیں۔ اخوت لون اسکیم 2022 کے ذریعے اس مضمون میں اخوت فاؤنڈیشن لون اسکیم سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کی گئی ہے۔ اخوت قرض کا مقصد اور تاریخ۔ اخوت کا بنیادی ویژن پاکستان میں غربت سے لڑنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں اور کم آمدنی والے لوگوں کو دینے کے لیے اخوت لون اسکیم 2022 فراہم کی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں ہمارے اسلامی خطے کے غریب طبقے کو اٹھانا ہے۔ پاکستان کے رہائشیوں کے لیے اخوت فاؤنڈیشن نے 2022 کے لیے اخوت لون اسکیم تیار کی ہے تاکہ ان کی سٹورز اور کاروبار میں ترقی کی جا سکے۔ 2001 سے لے کر اب تک اس پروگرام کے تحت لوگوں کو بلا سود ہنگامی قرضے دینے میں مدد کرنے کے لیے باقاعدگی سے کام کیا۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم بن گئی ہے اور پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے۔ روزانہ کئی مسکین ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے خواب پورے کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے یہ سنہری موقع ہے، آپ سب بھی اپنا مستقبل کا خواب پورا کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تحت۔ اخوت لون اسکیم 2022 آن لائن اپلائی کریں، درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک مکمل درخواست لکھ کے اور اس قرض کے بارے میں مکمل تفصیلات بیان کریں۔ قرض کا مقصد شیئر کریں، گھر بنانا چاہتے ہیں یا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ضروری اشیاء اور اپنے آفس بھیجیں۔ یونٹ مینیجر آپ کے قرض کی اہم گھر کے قریب درخواست کا جائزہ لے گا، کسی بھی اضافی معلومات پر بات کرے گا جو ضروری ہو سکتی ہے، اور قرض کی منظوری کے لیے درکار تمام دستاویزات کا جائزہ لے گا۔ پھر اس میں آتے ہیں گروپ قرضے اور اس کے علاوہ ذاتی قرضہ، تو ان سب کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ گروپ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ گروپ قرضے میں مردوں اور عورتوں کے گروپوں کو قرضے جاری کرنا شامل ہے جو اپنی خاندانی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ گروپ قرضے کے طریقہ کار میں 3 سے 6 ممبران کے گروپ بنائے جائیں گے۔ گروپ کے تمام ممبران ایک دوسرے کے قرضوں اور اختیارات کی ضمانت دیں گے۔ گروپ قرضہ گروپ کے اراکین کو باہمی افہام و تفہیم اور فیصلہ سازی کے ذریعے اپنے سماجی اور معاشی مسائل حل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرض کے لیے درخواست دینے سے پہلے درخواست دہندہ کو ایک دوسرے کے قریب رہنے والے 3 سے لے کر 6 افراد کا ایک گروپ بنانا چاہیے اور اراکین کا قریبی رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ذاتی قرضہ کی طرف۔ تو ذاتی قرضہ کیا ہو؟ ذاتی قرضے میں افراد کو قرض حسن قرضوں کا اجرا بھی شامل ہے۔ قرضے مخصوص افراد کو پیش کیے جاتے ہیں جو اسکیم کی اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں تاکہ ان کے لیے بلا سود قرضوں کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرنا قرض دینے کی صورت میں درخواست دہندہ کی طرف سے بلا سود قرض استعمال کرنے کے لیے 2 ضامنان فراہم کیے جائیں گے۔ تو درخواست کیسے جمع کرنا ہے؟
میں درخواست جمع کرنے کے بارے میں سب کچھ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا کلپ بھی اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر ڈیٹیل کی سمجھ نہ آ سکے۔ قرض کا عمل ایک درخواست کے ساتھ شروع ہوگا۔ درخواست کی فیس ایک اسکیم سے مختلف ہو سکتی ہے، پھر ڈویژن مینیجر اہلیت کے معیار کے خلاف درخواست کا جائزہ لے گا۔ اس طرح یہ قرضے سوشل سیکیورٹی کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ درخواست دیتے وقت درج ذیل مراحل پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 1، درخواست دہندہ قرض کے لیے درخواست دینے کے لیے قریب ترین ایم برانچ اور ان کے متعلقہ دستاویزات ذیل میں مذکور کرے گا۔ نمبر 2، یونٹ مینیجر اس بات پر تبادلہ خیال کرے گا کہ آیا درخواست دہندہ درخواست گزار کے ساتھ اسکیم کی اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ نمبر 3، ایک ممکنہ امیدوار مقررہ فارم میں قرض کے لیے درخواست دیتا ہے کہ عملے کے ذریعے جمع اور ایم قرض کی درخواست برانچ میں مکمل کی جائے گی۔ نمبر 4، یونٹ مینیجر دستاویزات کی جانچ پڑتال کرے گا اور مطلوبہ دستاویزات مکمل ہونے کے بعد درخواست پر کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 5، ذیل میں ضامنوں کی اس کے علاوہ ذاتی ذمہ داری 2 ضامنان جو ضمانتیں لے سکے آپ کے، زائد المیعاد چیک، آپ کا چیک بھی وہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ بھی چیک کریں گے کہ آیا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ واپس قرض دے سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فراڈ کر کے چلے جاتے ہیں، جا تو نہیں سکتے لیکن اپنا کوشش کر لیتے ہیں، تو یہ بہت احتیاط کرتے ہیں اس میں۔ پھر کسی خاص معاملے میں کوئی اضافی سیکیورٹی وغیرہ۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی فراہم کروں گا، اس میں مکمل ڈیٹیل لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کو اپنے کیسے اپلائی کرنی ہے، کس طرح اپنے آفس جانا ہے، آپ کا آفس کہاں ہوگا، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔